امثال اس کا پہلا باب اور اس کی ہم 24 اور 25 آیت کو دیکھتے ہیں. اس میں یوں لکھا ہے، چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا. اس کا مطلب ہے خداوند ہمیں بلاتا ہے اور ہم لوگ انکار کرتے ہیں. کلام ثابت کر رہا ہے، چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا، میں نے ہاتھ پھیلایا. خدا ہمارے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اور کسی نے خیال نہ کیا. یہاں پر کسی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر خداوند کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے، میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا. اس کا مطلب ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہماری طرف اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے. چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا. خداوند ہمیں بلاتا ہے. خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خداوند سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ سب لوگ توبہ کریں. اسی لیے خداوند بلاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، پر ہم لوگ اس کے خیال ہی نہیں کرتے. بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو نہ چیز جانا. ہم لوگ بچپن سے خداوند کے زندہ کلام کو سنتے آ رہے ہیں. خداوند کا کلام ہمیں مشورہ دیتا ہے. خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. خداوند کا کلام ہماری بنیاد ہے. خداوند کا کلام ہماری جڑ ہے. خداوند کا کلام ہماری نیو ہے. جب کسی گھر کی نیو رکھی جاتی ہے، اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، تو وہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ اس پر سے جو بھی آگے مکان بنائے جاتے ہیں وہ پھر گرتے نہیں ہیں. تو ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں کہ کیا واقعہ ہی ہماری بنیاد ہمارا یسوع ہے؟ ہماری بنیاد ہمارا خدا ہے؟ یا پھر ہم لوگ چرچ میں صرف محض سننے کے لیے جاتے ہیں اور سن کر ویسے ہی واپس آتے ہیں اور پھر اس کو بھول جاتے ہیں؟ اور میری ملامت کی بے قدری کی خداوند ہمیں ملامت کرتا ہے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم لوگ جو خداوند ہمیں ملامت کرتا ہے، جو خداوند ہمیں بتاتا ہے، ہم لوگ کہیں غلط تو نہیں؟ ہم لوگ کہیں غلط ٹریک پہ تو نہیں نکل گئے کہ ہم لوگ خداوند کی ملامت کی بے قدری کرنے لگ گئے ہیں؟ ہم لوگ اس کے کلام کی بے قدری کرنے لگ گئے ہیں؟ جو بات ہم سے روزمرہ ہوتی ہے، جو باتیں ہم لوگ بچپن سے سنتے آتے ہیں، کیا ہم لوگ ان پر دل و جان سے عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر خداوند کا زندہ کلام کہہ رہا ہے، چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا. ہم لوگ انکار ایسے نہیں کرتے کہ میں یسوع کی طرف نہیں پھر رہا. ہم لوگ انکار اپنے اعمال سے کرتے ہیں. میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا. جب ہمارے ساتھ خدا کلام کرتا ہے تو ہمیں اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ بلاتا ہے، مطلب پاسٹر صاحب ہمارے ساتھ کلام شیئر کرتے ہیں خداوند کا، مطلب وہ ہمیں بلا رہا ہے، اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اپنے ہاتھ کو بڑھا رہا ہے. پھر ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ ہمیں وہ جو ہاتھ ہماری طرف بڑھ رہا ہے، خدا کا زندہ کلام جو ہمارے لیے بولا جا رہا ہے، اس کو ہم نے بڑے ایمان کے ساتھ اپنے لیے ریسیو کرنا ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ ہم نے پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے. پھر ہم لوگ اپنے خداوند کی
جو ہماری ملامت کرتا ہے بے قدری نہیں کریں گے۔ آگے ہم امثال اس کا پہلا باب اور اس کی 28 اور 29 اور 30 اور 31 آیت کو دیکھیں گے۔ تب وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی، اور دل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے۔ خداوند کا کلام ہمیں حکمت سکھاتا ہے۔ یہاں پہ خداوند کے پاک روح کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ خداوند کا پاک روح ہی ہمیں حکمت سکھاتا ہے، اور خداوند کا یہ جواب ہے ہمارے لیے آگے۔ تب وہ مجھے پکاریں گے۔ پہلے خدا ہمارے لیے ہمیں بلا رہا ہے اور ہم انکار کر رہے ہیں، وہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور ہم خیال نہیں کرتے۔ پھر ہم نے اس کی مشورت کو بھی نہ چیز جانا، پھر ہم نے اس کی ملامت کی بھی بے قدری کی۔ پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے تب وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی، اور دل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے علم سے عداوت رکھی اور خداوند کے خوف کو اختیار نہ کیا۔ خداوند کا زندہ کلام ہمیں خداوند کا خوف سکھاتا ہے۔ خداوند کا یہ زندہ کلام قانون ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے ایک سسٹم کی طرح ہے۔ جب ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو ہم خداوند کے سسٹم میں آ جاتے ہیں۔ خدا اپنے سسٹم سے باہر آ کے کچھ نہیں کرتا، ہمیں خدا کے سسٹم میں رہ کر سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ خدا اپنے قانون کو کبھی نہیں توڑتا۔ ہمیں خداوند کے خوف میں رہنا ہے، مطلب اس کی مشورت میں رہنا ہے اور اس کے کلام کو ماننا ہے۔ انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حقیر جانا۔ پھر خداوند کہتا ہے کہ انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حقیر جانا، بس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے۔ ہم لوگ جو ہماری روشیں ہیں وہ جسمانی ہیں، ہمیں گھر مل جائے، ہمیں گاڑی مل جائے، ہمیں بنگلہ ملے، ہمیں روپیہ پیسہ ملے، ہم دوسروں کی طرح امیر ہو جائیں، مگر خدا کا کلام ان سب باتوں سے دور رہنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے۔ امیر آدمی تھا، اس نے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں کہ بادشاہی میں داخل ہو سکوں؟ تو خدا نے کہا تھا کہ تو اپنا مال بیچ دے اور سب غریبوں میں بانٹ دے، اپنا سارا مال بیچ دے اور غریبوں میں بانٹ دے۔ تو وہ افسردہ ہو کے چلا گیا، مطلب بس وہ اپنی روش کا پھل کھائیں گے۔ اس نے اپنی روش کا پھل کھایا، اس کے اندر وہ لالچ تھا، اگر میں روپیہ پیسہ سب کچھ دے دوں گا، غریبوں کو اپنا مال دے دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا اور اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے۔ یہ ہمارے منصوبے ہیں، دنیاوی جتنی چیزیں ہیں یہ ہمارے اپنے لیے ہیں، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے منصوبے ہیں۔ ہم نے فلاں شہر جانا ہے، ہم نے فلاں کاروبار کرنا ہے، ہمیں اتنا منافع ملے گا، اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے۔ ہمیں خدا سے جدا ہو کر، ہمیں خدا کے سسٹم سے جدا ہو کر کچھ نہیں ملنے والا عزیزو۔ اگر ہمیں کچھ چاہیے تو ہمیں خدا کے سسٹم میں آنا ہے۔ آگے ہم امثال اس کا پہلا باب اور اس کی آخری آیت کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا۔ کس سے محفوظ ہوگا؟ ان سب چیزوں سے، اور آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ ہمیں اطمینان کب ملتا ہے؟ ہماری زندگی میں سکون کب آتا ہے؟ جب ہم لوگ خدا کے سسٹم میں آتے ہیں، جب ہم لوگ خدا کے قانون کو مانتے ہیں، تب ہمارے اندر اطمینان رہے گا، تب ہم لوگ آفت سے نہ ڈر رہیں گے۔ کرونا آیا تھا، ساری دنیا پر ایک وحشت، ایک دہشت چھائی ہوئی تھی، مگر جو خدا کے لوگ تھے ان پر نہ وحشت تھی نہ دہشت تھی۔ وہ لوگ خداوند کی عبادت کرتے تھے، ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا، ان کے اندر وہ اطمینان تھا، وہ سکون تھا جو خداوند نے ان کو دیا ہوا تھا۔ اس لیے ہمیں خداوند کے سسٹم میں آنا ہے۔ جب وہ ہماری طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے تو ہمیں اس کے ہاتھ کو پکڑنا ہے۔
اس کے کلام کو مطلب کہ سمجھنا ہے، سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، غور کرنا ہے اور اسی سسٹم میں رہ کر ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے تاکہ ہم لوگ کسی آفت سے نہ ڈریں اور ہماری زندگیوں کے اندر اطمینان ہو، سکون ہو، تسلی ہو۔ پھر ہمیں کسی روپے پیسے کی کوئی بھی ہمارے اندر لالچ نہیں رہے گا، کیونکہ جب ہمارے اندر خدا ہوتا ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ زندگی اور سانس اور سب کچھ وہی پرووائڈ کرتا ہے۔ جب سب کچھ اسی کے پاس ہے اور اگر ہم اس کے ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم لوگ برکت پائیں۔ آمین۔